امامہ شریف یعنی پگڑی کی فضیلت کے بارے میں آج بیان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو، لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ باندھو تمہارا حلم یعنی حوصلہ اور صبر زیادہ ہوگا، اور امام عرب کے تاج ہیں۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلمان کا وقار اور عرب کی عزت ہے، تو جب عرب امام کار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عام میں اور مشرقوں میں فرق ٹوپیوں پر امامے ہیں۔ علامہ مناوی تفسیر میں شرح جامع صغیر میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، مسلمان ٹوپیاں پہن کر اوپر سے امامہ باندھتے ہیں۔ امامے سے نفرت کی بنا پر تنہا ٹوپی پہننا کافروں کی وجہ ہے، تو امامہ سنت ہے۔ صرف پگڑی باندھنا کہ نیچے ٹوپی نہ ہو، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ میری امت ہمیشہ دین حق پر رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے پہنے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امام اختیار کرو کہ وہ فرشتوں کے شعار ہیں، اور ان کے شملے پر پشت چھوڑو۔ آگے فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامے باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امامہ کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامہ کے ساتھ 2 رکعتیں بے امامہ کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے۔ ہر پیج کے مسلمان اپنے سر پر لے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں اپنے والد ماجد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضور حاضر ہوا اور وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف التفات کر کے فرمایا، تم امامہ کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، اس سے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تم سے پیٹ پھیر لے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امامہ کے ساتھ ایک نماز نفل خواہ فرض بے امامہ کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بے امامہ کے 70 جمعہ کے برابر ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اے فرزند، امامہ باندھ کر فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں، اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ امامہ کے آداب۔ امامہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، جس کا تواتر یعنی سرحد ضروریات دین تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے امامت و امامہ ارسال ازبا یعنی شملہ چھوڑنا اس کی فرع اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے ساتھ استحضاء کو کفر ٹھہرایا۔ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھا جائے، پیچ سیدھی جانب ہوں، 7 ہاتھ سے چھوٹا اور 12 ہاتھ سے بڑا نہ ہو۔ نماز میں ننگے سر کی ممانعت۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور نماز میں ننگا سر کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ٹوپی کے اوپر رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں، کم از کم 3 تو وہ امامہ ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 1-2 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے، اور بغیر ٹوپی کے امامہ بھی نہ چاہیے، نہ کہ رومال۔ حدیث میں ہے، ہم میں اور مشرکوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے امامے ٹوپیوں پر ہوتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ابو نعیم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے۔ بالوں کی نسبت شرع مطہر میں صرف 2 طریقے آئے ہیں، ایک یہ کہ سارے سر پر رکھیں اور مانگ نکالیں، یا یہ خاص سنت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سارا سر منڈائیں، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی عادت تھی۔
ان کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب خلاف سنت ہیں۔ درمیان سر سے مانگ نکالنا سنت ہے، اور گیسو آدھے کان کے برابر پورے کان کے برابر اور شانوں تک رکھنا سنت ہے، اور شانوں سے نیچے بال کرنا عورتوں سے خاص اور مرد کو حرام ہے۔ گوشت تک سنتے تھے فریاد آب آئے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور خوب ہیں، اور اپنے اموات کو سفید کفن دو۔ احتجاز یعنی پگڑی اس طرح باندھنا کہ پیچ سر پر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس طرح امامہ باندھنا مکروہ ہے۔ اب دو حوالہ جات کتب شیعہ سے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام امامہ باندھتے تھے۔ فروع کافی جلد 2 صفحہ 39۔ غزوہ بدر میں فرشتے سفید امامے باندھے ہوئے تھے۔ فروع کافی جلد 2 صفحہ 39۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے نجات عطا فرمائے، اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے، استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا بیان شروع ہوگا، وہ لازمی آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔